ہم لوگ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں میں عام کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو خود اسلام معلوم نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں کوئی بول دے، قرآن کے بارے میں کوئی بول دے، ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات توڑ پھوڑ تک چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو علمی اعتبار سے پریپئر ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بات بولی جا رہی تو اللہ نے ان کو زبان دی ہے تو ہم کو گونگا بنایا؟ ان کے پاس قلم اور ان کے پاس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہے تو کیا ہم لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، قلم نہیں ہے؟ اسلام اور بدنام ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ علمی میدان میں ہم تیار ہوں، ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں، نوجوان پڑھنے والے، اچھی ڈگریاں لینے والے، صلاحیت والے لوگ ہیں، کیوں نہ ان کے پاس اسلام کا گہرا علم ہو؟ اور اس دور میں جب کہ بہت ضرورت ہے کہ اسلام کے لیے ہم بولیں، کسی کے خلاف نہیں، اسلام کی دعوت کو صحیح سلیقے سے پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ جب اسلام کی محبت پیدا ہوگی تو مسلمانوں کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگ، مرد اور عورتیں بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے سب فیل ہو رہا ہے، اسلام نہیں۔ اسلام از the solution، اسلام حل ہے۔ ہمارے حال، بگڑے ہوئے حال کا حل اسلام میں ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو خود اسلام معلوم نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں کوئی بول دے، قرآن کے بارے میں کوئی بول دے، ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات توڑ پھوڑ تک چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو علمی اعتبار سے پریپئر ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بات بولی جا رہی تو اللہ نے ان کو زبان دی ہے تو ہم کو گونگا بنایا، ان کو عقل دی ہے تو ہم کو بے عقل پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس قلم اور ان کے پاس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہے تو کیا ہم لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، قلم نہیں ہے؟ جس میدان میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی، پھیلائی جا رہی ہے، اس میدان میں ہم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ سے اسلام کا نام اور بدنام ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم بول رہے تھے نا یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، دیکھو یہ لوگ ایسا شور مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ ہم یہی تو کہہ رہے تھے، اسلام اور بدنام ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ علمی میدان میں ہم تیار ہوں، ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں، نوجوان پڑھنے والے، اچھی ڈگریاں لینے والے، صلاحیت والے لوگ ہیں، کیوں نہ ان کے پاس اسلام کا گہرا علم ہو؟ اور اس دور میں جب کہ بہت ضرورت ہے کہ اسلام کے لیے ہم بولیں، کسی کے خلاف نہیں، اسلام کی دعوت کو صحیح سلیقے سے پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ جب اسلام کی محبت پیدا ہوگی تو مسلمانوں کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ آدمی مانے نہ مانے، اسے لگے گا نہیں بھائی اسلام ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام ایسا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام کیا ہے۔ لیکن وہ جانے گا کہاں سے؟ جا کر لائبریری میں جا کے کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ جا کر وہ تحقیق کریں۔ کیوں ہم لوگ اس کے لیے اویلیبل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں میں عام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور دور یہ ہے، مطلب اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے، بعض اوقات سے ہماری اپنی ذات بعض اوقات اسلام کی صحیح معلومات سے محروم۔ طلبہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی اور نہ جانے کتنے باٹنی اور جیولوجی اور سارے علوم ان کو معلوم ہیں، ایسٹرونومی سے لے کے اوشنالوجی تک ان کو معلوم ہے، لیکن اس کو اسلام معلوم نہیں ہے۔ کتنی بڑی یعنی بدنصیبی ہے کہ دنیا کے اسلام کے دشمن اسلام کی غلطیاں نکالنے کے لیے اسلام کی اسٹڈی کریں اور اس میں پی ایچ ڈی کریں، اور ایک مسلمان جس کی ضرورت ہے اسلام، اس کی نجات کا راستہ ہے اسلام، اس کو اسلام کے بارے میں صحیح ڈھنگ سے معلومات نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کو بھی نہ جانتا ہو، جس کا سوال قبر میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ ہم کو یہ نہیں معلوم، اور ہم کو فٹ بال کے پلیئرز کی پوری ٹیم کے نام معلوم ہے، کرکٹ کے جتنے سپر سٹارز ہیں ان کے نام معلوم ہے، راک سٹارز کے نام معلوم ہے، سیلیبریٹیز کے نام معلوم ہے، فلم سٹارز کے نام معلوم ہے، منسٹرز کے اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، مالدار کون ہیں سب سے زیادہ، اور 500 میں کون کون آ رہا ہے، سب معلوم، لیکن ہم کو صحابہ کے نام نہیں معلوم۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے علمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔
ایک اچھا طبقہ ہے جو علمی اعتبار سے اچھا بھی ہے، طلباء ہیں لیکن دین کا علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ دور، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اسلام کا صحیح علم حاصل کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام رکھیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ لیکن اس کے لیے ضروری کہ بصیرت ہو، یہ نہیں کہ آدمی علم ادھورا اور دعوت بگڑی ہوئی، وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو لیکن اس کے پاس بصیرت نہ ہو، اس کے پاس وزڈم نہ ہو، اسلام کا صحیح فہم نہ ہو، وہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بولنے لگے جو واقعی اسلام نہیں ہے، وہ اپنی سوچ کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی معلومات اور اپنی سوچ کو اسلام کے طور پر پیش کرنے لگے۔ نہیں، اسلام ایز اٹ از، میری فلسفی اس میں ملا کے میں لوگوں کو دوں، لوگوں نے پانی مانگا اور میں شربت بنا کے ان کو دوں، نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آخری بات جی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ کہیے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ مداومت کے ساتھ کرنے کا کام ہے جس کو میں زندگی بھر کروں گا۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي، راستے پر مسلسل چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی منزل تک پہنچ جائے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکام کی پیروی کی طرف۔ علی بصیرت، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، صرف دعوت دیتا ہوں نہیں کہا، دعوت دیتا ہوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ وزڈم کو، حکمت کے ساتھ، علم کی گہرائی کے ساتھ، ڈیپتھ آف نالج ہونا چاہیے، اوپری اوپر سطحی نالج نہیں، گہرا علم ہو اور حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دی جائے۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور آپ غور کریں، اللہ اپنی نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے میں بھی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف، اور میری اتباع کرنے والے بھی دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف، یعنی میں بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میرے امتی بھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ایک انسان بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، ایک علم کی گہرائی، دوسرے دعوت کا شعور، دعوت کی پر مداومت۔ یہ دو چیزیں اگر آدمی جمع کر لے، اس آدمی سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں۔ جہاں توحید کی دعوت ہو وہیں شرک سے براءت بھی ہونی چاہیے۔ توحید کی دعوت کا کمال یہ ہے کہ جہاں اللہ کے باب میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کے رب ہونے کا، معبود ہونے کا اقرار ہو، غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کا، رب نہ ہونے کا اظہار بھی ہو، دوسروں کی عبادت کا انکار بھی ہو۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرے، اس کی جان، مال، سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس نے سچے دل سے کہا کہ نہیں کہا، یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کا حساب دے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی گہرائی اور دعوت میں حکمت والا راستہ اپنائیں، تب جا کر ہم لوگ واقعی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔